بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پی ٹی آئی نے نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیا۔ ہم بہت پہلے یہ کہتے تھے کہ بھاری پتھر ہے، اس کو چوم کر پی ٹی آئی چھوڑ دے گی، اور اچھا فیصلہ کیا۔ پہلے بھی ماضی میں 2014 میں بھی اس طرح کی ایک فضول قسم کا اعلان کر دیا گیا تھا اور وہ ناکام ہوا تھا۔ اب کیا کر لیں گے؟ چند لوگ اگر پیسے نہیں بھیجیں گے تو وہ ہنڈی کے ذریعے بھیج دیں گے، یا اس طرح کے کاروبار میں اب بھی لوگ ملوث ہیں، یا ٹیکس نہیں دیں گے پاکستان کے اندر، بجلی کے بل نہیں دیں گے۔ یہ چیزیں ساری مجھے ناممکن نظر آتی تھی۔ اس لیے پی ٹی آئی کے اس فیصلے کو میں سراہتا ہوں کہ اس نے عقل و دانش کا کام لیا۔ تو ناظرین، اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواد رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب وہ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، برِ صغیر میں سول نافرمانی کا آغاز مہاتما گاندھی نے کیا تھا، بڑا پرامن طریقے سے۔ وہ بکری کا دودھ پیتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، بھوک ہڑتال برت جس کو کہتے ہیں برت رکھتے تھے، لیکن کال دیتے تھے کہ وہ تھی فرنگیوں کی حکومت کہ ہمارا دیش چھوڑ دو، ہمارے ملک سے نکل جاؤ، اور اس کے لیے ان کی وہ تحریک کامیاب بھی ہوتی تھی، بڑی طاقتور بھی تھی۔ لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ سول نافرمانی کی تحریک میں میرا دوست جناب بانی پی ٹی آئی جیل میں ہو، ہر قسم کی سہولیات سے استفادہ کر رہا ہو، باہر لوگ بجلی کا اپنی کٹوا دیں، گیس اپنی کٹوا دیں، مشکلات کا شکار ہو جائے۔ تو آج بھی مجھے ایک جرنلسٹ میں لگا تو اس نے کہا جی ہم ایک لمٹ تک ہی عمران خان کی مدد کر سکتے ہیں نا، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ وہ ان کو کہا گیا تھا، وہ 24 تاریخ کو انہوں نے ویڈیو بنائی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ جو تھوڑی بہت ویڈیو بنا کر غائب ہو گئے، انہوں نے تھوڑا بہت پیسے کما لیے، لیکن جنہوں نے زیادہ کا لالچ کیا اور بلیو ایریا میں کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے کیمروں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں، وہ پھر اب پیکا آرڈیننس کی زد میں آ گئے۔ یہ ممکن نہیں ہے نافرمانی کی تحریک میں ٹیکس نہ دینا، بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہ کرنی، گیس کے بل نہ دینا، یعنی ٹیکس کی مد میں جو بھی آتی ہے، اور آپ حکومت کے ہر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، اور پھر آپ یہ بھی کر رہے ہوں کہ جی ترسیلات زر ہیں پاکستان میں، لوگ پاکستانیوں کو ایک بہت بڑی رقم بھجواتے ہیں پاکستان میں، وہ پاکستان پہ کوئی احسان نہیں کرتے، ان کے بال بچے ادھر ہیں، ان کی فیملیز ادھر ہیں، وہ پیسے نہ بھیجیں تو یہاں ان کا خرچہ کیسے چلے؟ جو باہر جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں جاتے شوق سے جاتے ہیں، وہ باہر پیسے کمانے جاتے ہیں، اور پیسے وہاں انہوں نے جمع کر کے نہیں کرنا ہے۔ یہ لوگ جو لندن میں ہیں، جو یورپ میں، امریکہ میں، انہوں نے پاکستان سے رابطہ ہی توڑ دیا، وہی بس وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ لیکن جو مڈل ایسٹ میں مزدوری کرتا ہے وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، اور پاکستان کے لوگ اپنے بیوی بچوں کو پیسے بھیجتے ہیں۔ وہ کس طرح چھوڑ دیں پیسے بھیجنا یہاں، یا وہ اور کوئی طریقہ ذریعہ اختیار کریں؟ سوچ سمجھ کے یہ ساری بنائی جاتی ہیں پالیسیاں۔ یہ تھریٹ تو کیا، وہ آخری کارڈ جو ہے نا ہمارے دوست عمران خان کا، یہ کارڈ ناکام ہو جائے گا، انہوں نے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ جن لوگوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ناکام ہو جائے گا، اور یہ آخری کارڈ بھی ناکام ہو گیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت بہت مشکل میں ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں، پہلے بھی میں نے کہا تھا، نک و نک آئے ہوئے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، ان کی قوت برداشت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ قوت برداشت جو دیوار ہے، دیواروں سے باتیں کرتے ہوں گے، وہ ساری سہولتیں موجود ہیں جو ایک اعلیٰ درجے کے قیدی کو ہوتی ہیں، یعنی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے سب کچھ، لیکن تنہائی ہے، دیواریں ہیں، کوئی دوسرا آدمی ان سے بات کرنے والا نہیں ہے،
کوئی بات کرنے سے بھی ان کا جو ان کے خدمتگار ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، پیغام رسانی بھی ہوتی ہے عمران خان تک، کچھ نہ کچھ چیزیں لوگ پہنچتی ہیں، ادھر سے جاتی ہیں ادھر سے جاتی ہیں۔ اب پھر عمران خان کا بڑا جو ایک ساتھی تھا وہ تو قید ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا کیس کا فیصلہ 31 دسمبر کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہو جائے گا۔ 1 جنوری کا جو سورج طلوع ہوگا تو فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ ابھی سپریم کورٹ نے اجازت دے دی نا فوجی عدالتوں کو کہ فیصلے کر سکتے ہیں آپ۔ ابھی کہا تو گیا کہ حتمی فیصلے سے مشروط ہے، لیکن ایک لحاظ سے سٹیپ آگے چلا گیا، ان کے فیصلے آ جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے 9 مئی 2023 کو پاکستان کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا۔ جب آپ میں اتنی جان نہیں تھی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کوئی ایسٹ پاکستان نہیں تھا کہ وہاں بنگالیوں نے پاکستانی فوج کی تنصیبات پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ پنجاب ہے، یہ KPK ہے، سندھ بلوچستان ہے، یہاں کے عوام پاکستان کی مسلح افواج سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ مسلح افواج ہیں جو مائنس ٹیمپریچر میں سیاچن پہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ میں فوج کی حکومت میں مداخلت، سیاست میں مداخلت کے کبھی حمایت نہیں کی، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ فوج کی تذلیل کریں اور فوجی جوان اور فوجی افسر اپنی بےزتی کرواتے رہے۔ ان لوگوں سے کرواتے رہیں گے کہ جن کو اپنے ماں باپ کا بھی کوئی علم نہیں ہے، وہ جا کر حملہ کر رہے ہوں اور نعرے لگا رہے ہوں اور وردیاں وہاں دکھا رہے ہوں لوگوں کو کہ جی ہم نے ان کی وردی جناب اٹھا کے وہاں سے لے آئے۔ کتنی تذلیل کی ہے انہوں نے۔ شکر کرو فوجی کمان نے اس دن بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا اور بردباری کا مظاہرہ کیا، ورنہ اسی دن بھی سارا ضابطہ برابر ہو سکتا تھا۔ بہرحال سول نافرمانی کی تحریک کریں گے، اس کے منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ بہرحال سارے مسائل کا حل پولیٹیکل ڈائلاگ سے۔ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ میں آپ کہتے ہیں آپ کا مینڈیٹ مانیں گے، تو آپ نے مینڈیٹ واپسی کا جو آپ نے کیا ہوا ہے، تو وہ تو مسلم لیگ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ 2018 والا ہمارا مینڈیٹ بھی واپس کرو۔ چلیں کہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کی عدالتیں آپ فیصلہ کریں گی، جتنا ٹائم لگتا ہے لگے گا۔ اور پھر عمران خان کی رہائی، عدالتیں موجود ہیں، یہ کیس جائیں گے، اگر سزا بھی ہوتی ہے تو کیس سارے ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو کہیں نہ کہیں تو ان کو انصاف ملتا رہے گا نا، جو بھی چیزیں سب چیزیں اگر ان کی زیادتی ہو ان کے ساتھ ہو رہی ہو۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تمام قیدی رہا کر دیے جائیں، پھر آپ مینڈیٹ تو چلو ہوا، اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہتے ہیں جناب کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہمارے خلاف جھوٹے مقدمہ، کبھی آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دو۔ ابھی جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے تو اس کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے یہ ہمارے دوست۔ الیکشن کمیشن سے آپ کے اعتراضات ہیں، آپ کو ان کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، یہ بھی دور ہو جانا چاہیے۔ لیکن خان صاحب اس ملک کے پاپولر لیڈر ہیں، وہ اپنی پاپولیرٹی کو اور اپنی قوت کو مجتمع رکھیں، وہ اپنی سیاسی قوت کو تکا نہ دیں، تکا دیں گے تو پھر یہ لوگ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکیں، آہستہ آہستہ لوگ تھک جائیں گے۔ جب تھکا ہوا کارکن ہوگا تو پھر وہ نہ لڑائی لڑ سکتا ہے اور نہ وہ بے دلی سے کام کرے گا۔ تو میں آپ بھی میری گزارش ہے، آپ نے اچھا فیصلہ کیا خان صاحب کہ آپ نے سول نافرمانی کی تحریک کو فی الحال ڈیفر کر دیا ہے۔ آپ ڈیفر نہ کریں بلکہ اس کو بلا ہی دیں، سارا کچھ کام اپنے پولیٹیکل ڈائلاگ سے کرنا ہے، اور پولیٹیکل ڈائلاگ میں لوگوں کو بااختیار بنائیں۔ یہ محمود خان اچک جی جیسے لیڈر اگر آپ کے ساتھ چلیں گے تو معاملات کو کسی بہتر جگہ پر لے جا کر ختم کریں گے۔